لیکن اگر کوئی بات جناب میں کر دوں، ان لوگوں کی دکھا دوں جن کو آج لوگ مسلمان کہہ کر کے اور احمدی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور ان کو پاکستان کے اندر حقوق دیے جا رہے ہیں، مدینے کی ریاست میں حقوق ان لوگوں کو جو گستاخ رسول ہیں اور گستاخ انبیاء ہیں اور نبوت کے داعی ہیں. میں نے کہا مدینے کی ریاست میں یہ حقوق نہیں تھے. البدایہ و نہایہ اٹھائیے، یمامہ کے جو واقعات لکھے ہیں حافظ ابن کثیر نے وہ اٹھائیے، الاستیاب معرفت الاصحاب امام ابن حجر کو اٹھائیے، آپ تمام کتبیں جو سیرت صحابہ میں لکھی گئی وہ اٹھائیے، آپ جنگ یمامہ کے اوپر جہاں سے دل چاہے وہاں سے کلام پڑھیے. حافظ خالد بن ولید کمانڈنگ کر رہے ہیں جناب 10,000 صحابہ کی. اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ وقت کے خلیفہ ہیں. مدینے کی ریاست کے حاکم کون ہیں؟ مدینے کی ریاست کے سیاست کرنے والے، مدینے کی ریاست میں خلافت کرنے والے، مدینے کی ریاست میں امام اور مدینے کی ریاست میں قانون نافذ کرنے والے جو کمانڈنگ ہیں، ہائی کمانڈ ہے، وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہیں. اور خالد بن ولید کو یمامہ کے مقام پر کمانڈر بنا کر فوج کا پیش کیا گیا. 10,000 کی فوج 40,000 کی فوج کے مقابلے میں آئی. اور کیا مسلم کذاب کا قصور کیا تھا جناب؟ بتائیں مجھے. مسلم کذاب نے توحید کا انکار نہیں کیا تھا. یاد رکھ لو، مسلم کذاب جب یمامہ کے مقام پر پرسر پیکار آیا تو اس کا نعرہ تکبیر تھا. حافظ ابن کثیر کو پڑھیں، الاستیاب معرفت صاحب کو پڑھیں، علامہ بلازری کو پڑھیں، امام بہقی کو پڑھیں، جہاں جناب امام یوسف نبہانی کو پڑھیں، امام ابن حجر اسقلانی کو پڑھیں، امام کشتلانی شارح بخاری کو پڑھیں. ان کا کیا تھا؟ ان کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کا انکار کرتے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے جناب کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، انہوں نے رسالت کا انکار کیا تھا، بلکہ رسالت کا بھی انکار نہیں کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے آپ کو نبی تسلیم کیا. تو پھر صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا چلو خیر ہے وہ اپنی رستے ہم اپنے رستے، ان کے اپنے حقوق ہیں مدینے کی ریاست میں، کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول کی زندگی میں اللہ کے رسول نے فرمایا خدا کی قسم میں مدینے کی ریاست کا حاکم ہوں. رسول وسلم کی جب آپ خود ظاہری زندگی میں تشریف فرما تھے، آپ نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، فرمایا مسلم کذاب کو میں اتنا حصہ بھی ریاست مدینہ میں نہیں دوں گا. سر یہ ہے ریاست مدینہ کے اصول، یہ ہے ریاست مدینہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں مسلم کذاب کو کیا امیر تھا علاقے کا، لیکن اس نے صرف قصور یہ تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور جب نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر ریاست مدینہ میں اسے حقوق نہیں ملے، اسے جوتیاں ماری گئیں. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آیات سے پردہ فرمانا، اس کے بعد جی کا سٹیپ لوگوں نے کہا اے ابو بکر کیا ہو، جو چھوٹے چھوٹے جوان بھی تھے نا ان کو بھی بھیج دیا وہاں پر. تو لوگوں نے کہا کہ عورتیں اکیلی رہ جائیں گی مدینہ میں اگر سارے مرد چلے گئے تو ابو بکر صدیق کی تاریخی الفاظ ہیں، میں نے البدایہ و نہایہ سے پڑھے ہیں، حافظ ابن کثیر سے پڑھے ہیں. میں نے حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں لکھا کہ ابو بکر سے کسی نے کہا اے ابو بکر اگر سارے مرد اور نوجوان اور سارے بوڑھے اگر چلے جائیں گے یمامہ میں تو عورتیں اکیلی رہ جائیں گی، ان کی عزتوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا اگر عورتوں کی رانوں کے گوشت کتے بھی کھا جائیں، ہائے ہائے ہائے. ابو بکر نے کیا کہا؟ فرمایا عورتوں کی رانوں کے گوشت کتے بھی کھا جائیں ابو بکر یہ برداشت کر سکتا ہے، اور نبوت کا داعی ریاست مدینہ میں یہ یمامہ کے مقام پر اگر سانس لے ابو بکر یہ برداشت نہیں کر سکتا، جو میں نے حکم دیا اس کی پیروی کرو. یہ ریاست مدینہ کے اصول ہیں، یہ ریاست مدینہ ہے. یہ کوئی ہمیں نہ کہے کہ ریاست مدینہ کے یہ اصول ہیں کہ وہاں تو جناب کافروں کے بھی حقوق تھے. جس نے کہا ہے آپ کو جو کافر بدف آتے تھے پیغام لے کر آتے تھے ان کو ایک حد تک ان کو طوائف دیے جاتے، ان کو ان کی خاطر توجہ کی جاتی، وہ ایک الگ مہمان نوازی تھی. ورنہ اس طرح سے کسی مدینہ کے اندر کوئی ایک بت نہیں بنایا گیا کسی کافر کے لیے، کسی عیسائی کے لیے کوئی گرجا گھر نہیں بنایا گیا، کسی ایک غیر مسلم کو اس طرح سے ان کو پروموٹ نہیں کیا گیا. ان کے جتنے حق ہیں جو ان کی خاطر تواضع ہے وہ کی گئی ہے. بلکہ رسول اللہ نے آخری زندگی میں اپنی وفات کے عین قریب رسول اللہ نے نصیحت فرماتے ہوئے کہا، فرمایا مشرکین کو جو ہے جزیرہ عرب سے نکال دینا. صحیح بخاری شریف کے اندر 6 مقامات پر روایت ہے جو حدیث کرتاس کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر حضور نے 3 نصیحتیں فرمائیں.
3 वसीयतें फरमाई। उन 3 वसीयत में से एक वसीयत ये थी कि जो गैर मुस्लिम के लोग आते हैं आपके पास, उनकी अच्छी मनवाजी करना, लेकिन जजीरा अरब से मुशरिकीन को सबको निकाल देना, यहां कोई ना छोड़ना। ये जहां पर मुशरिकीन आ जाते हैं ना, फिर वो पहले अपनी जड़ें बनाते हैं, फिर वो पौधा बनाते हैं, फिर वो वहां पर अपना हुकूमतें बना लेते हैं, और यही हाल पाकिस्तान का भी होगा। तो ये जनाब कादियानी है। ये कौन है? ये कादियानी है जिसने ये कहा कि मुझ पे वही कौन भेजता था? गुलाब शाह था, उसके जरिए आती थी। रूहानी खजान के अंदर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने इतनी गुमराही वाला काम किया। अब बताएंगे, हम बताएंगे भाई, हमारी तो जान बदरी भी रखी फिरती हैं, हमें तो काले आती हैं, ये काम आप छोड़ दें। पहले तो पैसों की ऑफरें होती हैं, फिर जब हम मानते नहीं, कहते हैं हम तो मार देंगे, हमें तुम्हें जान की जाना अजीज नहीं है। हम यही कहते हैं जी, हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है शान के मुकाबले में हमें अपनी जान अजीज नहीं है। जो खत्म नबुव्वत पे डाका डालेगा, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में उनकी शान के आड़े आएगा, खुदा की कसम हम अपनी जान हथेली भी लेके आएंगे। ये बात हक है, इसमें कोई कम्प्रोमाइज नहीं, हर चीज पे कम्प्रोमाइज है। देवबंदियत शियत के साथ कम्प्रोमाइज है। हम कहते हैं, मैं तो शिया को भाई कहता हूं, मैं देवबंदियों को भाई कहता हूं, हर मसला को हम भाई कहता हूं मैं तो। लेकिन याद रखें, गुस्ताख और रसूल की शान में तनकीस करने वाला, हम उसके मुकाबले में बिल्कुल अपने गदने बिल्कुल हाथों में लेके आएंगे। लो, मसीह के बारे में, इस इस्लाम के बारे में रूहानी खजान के अंदर लिखता है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, मसीह का चाल चलन आपके नजदीक क्या था? इस इस्लाम का चाल चलन क्या था? खाओ पियो, शराबी, ना जाहिद ना आबिद, हक का परस्तार, मुतकब्बिर, खुदबीन, खुदाई का दावा करने वाला। इस इस्लाम कौन थे? खुदाई का दावा करने वाले थे। जिंदगी नहीं भरा कि आपके साथ जो कादियानी है, जो नबी इस्लाम को आखिरी नबी मानते हैं लेकिन साथ उम्मती नबी क्लेम करते हैं, क्या ये यहूदो नसारा से बदतर है? यहूदो नसारा तो आपके नबी इस्लाम को, मेरे नबी इस्लाम को सिरे से पैगंबर नहीं मानते, बल्कि तो नाउज़ुबिल्लाह झूठा कहते हैं। ये नबी इस्लाम को मान रहे हैं, इनको आप उनसे बदतर तो ना कहें। लोग कहते हैं नहीं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी तो काफिरों से भी अच्छे हैं, वो तो आपके रसूल को मानते नहीं है, वो तो कुरान को मानते नहीं है, और कादियानी कुरान को मानते हैं। वो तो जनाब आपके, मैं कहता हूं कादियानी उनसे भी जलील है। क्यों? इसलिए काफिर मानते नहीं है, काफिर इस तरह से कुरान का मजाक भी नहीं उड़ाते। ईसाई गुस्ताखी करते हैं तो उनको तो पता नहीं कुरान की अहमियत का, वो गुस्ताखी कर जाते हैं, हम उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, लेकिन इतना वो नहीं उन्हें करते हैं गुस्ताखी इस हद तक। लेकिन ये कादियानी जो है, ये उन काफिरों से बदतर काफिर हैं, इन मुर्तद वो काफिर हैं कि जो अंबिया की शान में जानकर भी गुस्ताखी करते हैं। इस इस्लाम में कुरान में मलाके पढ़ने के बाद भी वो इस इस्लाम की शान में गुस्ताखी करते हैं। वो मरियम के बारे में पाकीज़गी का जिक्र कुरान में पढ़ने के बाद भी मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में गुस्ताखी करते हैं। ये वो कादियानी काफिर है कि ये उन काफिरों से बदतरीन काफिर है। नहीं, ये बाकी काफिरों से अफजल हुई है ना? नहीं, ये जो ऐसी बातें करती हैं, या तो वो जाहिल है या फिर वो उन्हीं के नुतफे से पैदा शुदा है। क्योंकि कादियानियों के यहां तो ज़िना के बारे में भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, इंशाल्लाह किसी नशिस्त में बताऊंगा, तो आप खुद देखें। और फिर मैंने सुना भी है कि जेलम में कादियानी बहुत हैं और उनकी कई हराम की औलादें पैदा हुई हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मैंने सुना है कि जेलम में कादियानियों की पड़ोस जो है, कुछ लोग मुसलमान होते खुद कहते हैं लेकिन कादियानियों को सपोर्ट करते हैं, और वो कादियानियों को जो है काफिरों से अफजल समझते हैं, मुसलमानों के नज़दीक तीन समझते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है पड़ोस का जो मामला है ऐसा हुआ हो, महंगे पैदा हो जाते हैं बाज़ औक़ात कादियानियों की करवाइयों से। अच्छा, तो बात हो रही थी कि इस इस्लाम कौन थे? शराबी भी थे, मुतकब्बिर भी थे, खुदाई का दावा करने वाले थे, रूहानी खज़ान। फिर खुद मैं जो बात, और ये बात हक है ज़िना के बारे में। अच्छा, कादियानी के वो एक शागिर्द हैं, खुतबात महमूद, जिल्द नंबर 19, इसके अंदर आप देखें जरा क्या लिखा हुआ है कि हजरत मसीह मऊद वलीउल्लाह थे और वलीउल्लाह कभी कभी ज़िना कर लिया करते थे।
جناب ولی اللہ تھے، قادیانی ولی اللہ تھا، اور کبھی کبھی زنا بھی کر لیا کرتا تھا. تو جہنم کے اندر جو قادیانی ہے وہ بھی کبھی بھی زنا تو کرتے ہوں گے نا اپنے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے. تو اس زنا سے جو پیدا ہوتے ہوں گے پھر وہ بہنگے پیدا ہوتے ہوں گے، قادیانیوں کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہوں گے نا. میں جو بات کر رہا ہوں میں کسی کا نام نہیں لے رہا. اب آپ لوگ اگر کچھ سمجھ لیں تو میں مدد چاہوں گا. اچھا پھر کہتے ہیں اگر انہوں نے کبھی کبھار زنا کر لیا تو اس میں حرج کیا ہوا؟ پھر لکھا ہوا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام وہ بھی کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے. ہمیں اعتراض موجود دا خلیفہ پر ہے، وہ ہر وقت زنا کیا کرتا رہتا تھا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام میں کبھی کبھی زنا کرتے تھے، تو ہمارے اس قادیانی میں کبھی کبھی زنا کر لیا تو اس میں فرق ہی کیا ہے؟ اس میں کون سی جو ہے بری حرج کیا ہے؟ آپ مجھے خود بتائیں کہ یہ ہے جناب قادیان کی حقیقت. اور پھر جب عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے معاوضے مانگتے تھے نا، قادیانی نے لکھا اپنی کتاب روحانی خزائن کے اندر، ایک رسالہ ہے زمیمہ رسالہ انجام آتم، اس کے اندر لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو تورات میں انجیل میں ایک لینگویج ہے، انجیل کا ایک فن ہے پورا، انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی گفتگو کریں گے. میں انجیل پر میرا ایک آلریڈی سن 2017 میں نے ایک لیکچر اپلوڈ کیا تھا، وہ میں نے یوٹیوب اپلوڈ کیا ہے لیکن اس کی ویڈیو کوالٹی اچھی نہیں ہے تو میں پھر بھی اس پہ اپلوڈ کروں گا. تو انجیل کے اندر ایک لینگویج ہے، ایک فنون ہے کچھ جو کہ ظاہری آپ کے ملات کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. تو ان فنون کو پہاڑی زبان کہا جاتا ہے جو کہ انجیل کا مغز گلاتی ہے. تو کہتا ہے جی یہ یہودیوں کی کتاب تالمود سے عیسیٰ علیہ السلام نے چرا کے لکھا تھا، یہ کوئی قرآن جو ہے وحی نازل نہیں ہوئی. انجیل جو ہے، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی لکھی ہوئی فنون پر کتاب ہے جو کہ تالمود یہودیوں کی کتابوں سے چرا کر کے لکھا گیا فن ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ تو اسی کی سبب نیچے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دماغ ہی ٹھیک نہیں تھا، دماغی مریض تھے عیسیٰ علیہ السلام. وہ کبھی کبھار شفاخانہ بھی جایا کرتے تھے اور اللہ کے عیسائیوں کو معجزات دکھانے کے دعوے کرتے تھے. جب عیسائی جو ہے معجزات مانگتے تو وہ جو ہے عیسائیوں کو گالیاں دیتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو گالی دیتے اور حواری عیسیٰ علیہ السلام کو حرام زادہ کہتے. عیسیٰ علیہ السلام بھی گندی گالیاں دیتے، آگے سے وہ بھی گندی گالیاں دیتے تھے. تو یہ ہے جناب مرزا غلام احمد قادیانی. اور پھر کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آخر میں آنے ہیں وہ میں ہی ہوں، اور میرے بعد میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، کوئی عیسیٰ، کوئی خلیفہ نہیں آئے گا. یہ خطبہ الہامیہ اس کا اپنا خطبہ ہے، اس کے اندر اس نے واضح لکھا کہ میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نہیں آئے گا. اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ پاک مریم کے پیٹ میں جو شخص تھا وہ میں ہی تھا. بلکہ اس نے لکھا کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، جو روحانہ سے مراد روح جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف آئی، تو وہ روح سے مراد میں ہی ہوں، میرا نام روح صدقہ ہے. پھر اس نے کہا کہ اس کے نفخنا فیہ من روحنا، اس آیت میں جو ہے جو روح تھی اس سے مراد میں ہی ہوں، جو عیسیٰ علیہ السلام کی روح پاک مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام میں داخل ہوئی وہ میں ہوں. اور پھر کہا کہ برہن احمدیہ میں ہم پہ وہی ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے پیٹ میں تھا، پیدا ہونے والا تھا، وہ الہام ہوا تھا یا عیسیٰ انی متوفک وبرفاقہ الی وجاء الذین. تو وہ نے کہا کہ اس یا عیسیٰ سے مراد میرا نام عیسیٰ رکھا گیا ہے اور مجھ پہ الہام ہوا ہے. تو فرمایا اس لحاظ سے میں عیسیٰ ابن مریم ہو گیا. تو میں کون ہوں؟ میں وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں. یہ لوگوں کو آگے بھی پھسلانے کے لیے نا اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں. اچھا اور پھر میرے پاس ایک انجیل کا نسخہ موجود ہے، متی کی انجیل. یہ ایک متی تھا، شخص تھا جس نے انجیل کو عیسیٰ السلام سے روایت کیا. اور میں نے عیسائی حضرات سے واقعن کے اندر جب ان کی چرچ میں میری گفتگو ہوئی تھی تو میں نے ان سے بھی یہ بات کہی تھی کہ جو آپ متی کی انجیل پیش کرتے ہیں، اس متی کی انجیل کی آپ سند پیش کر دیں. عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے 70 سال کے بعد متی کی انجیل سامنے آئی، اور اس کے جو ہے درمیان میں کون، اور جو متی تھا یہ خود عیسائی مذہب پہ تھا ہی نہیں. میں نے اس پہ آلریڈی گفتگو بھی کر رکھی ہے، میری یوٹیوب پر سن 2017 سے وہ اپلوڈ ہے. تو جو متی کی انجیل ہے وہ میرے پاس موجود ہے. اس کے حوالے سے لکھتا ہے قادیانی اپنی کتاب زمیمہ رسالہ انجام آتم،
روحانی خزائن کے اندر ایک رسالہ ہے، کہتا ہے متی کی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسی علیہ السلام کی عقل بہت موٹی تھی، آپ جاہل عورتوں اور ممناس کی طرح مرگی کی بیماری نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جن اور اسیب خیال کرتے تھے. یہ مرگی کی جو بیماری ہوتی ہے یہ جن اور اسیب ہوتا ہے، نہ کہ کوئی بیماری ہے. ہاں، آپ کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی، ادنا سے ادنا بات پہ گالی دیا کرتے تھے اور غصہ آ جایا کرتا تھا. اور پھر کہتا ہے کہ اس اسلام کے پاس جو معجزے تھے نا، وہ معجزے نہیں تھے، ڈرامے تھے. ایک تالاب تھا جس میں کوئی قدرتی طاقت تھی، اس کی مٹی سے اسلام چھپا کے رکھتے تھے اور اس سے لوگوں کو شفا بھی دیتے تھے، اور اس تالاب پر جو جاتا اس کو بھی شفا ملتی تھی. تو اس اسلام اس کی مٹی سے فائدہ اٹھاتے تھے. تو یعنی اس اسلام پر اس طرح کے اعتراضات کیے. اور پھر اتنا بڑا ظالم یہ شخص اس نے اسی اپنی کتاب کے اندر جہاں پر یہ بات لکھی، اس بات کے نیچے لکھا، ضمہ رسالہ انجامات تم کے نیچے لکھا کہ عیسی اسلام کو بہت نالائق سمجھتے تھے. وہ تھا یہ نالائق، لیکن یاد رکھو کہ جس خون سے عیسی اسلام پیدا ہوئی وہ خون ہی کچھ ایسا ویسا تھا. کیوں؟ آپ کا کنجریوں سے ملان اور صحبت بھی بہت ہی زیادہ تھی. عیسی السلام اپنے پاس ہمیشہ 2-4 کنجریاں رکھتے تھے. یہ آگے آ رہی ہے گفتگو میں سناؤں گا. اب دیکھیں یہ الفاظ میں بولنے سے ڈر رہا ہوں، میرا جسم کام رہا ہے، لیکن جس نے لکھی ہیں اب دکھانا میری مجبوری ہے. دکھاؤں گا بھائی، میں دکھاؤں گا، میرا کام ہے یہ. اچھا، قادیانی لکھتا ہے کہ آپ کا خاندان جو تھا وہ نہایت گیا گزر تھا. 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں. یعنی کیا کہہ سکتا ہوں میں. اور آپ کا کنجریوں سے ملان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے تھی کہ آپ کی خاندانی معاملات اس طرح کے تھے. اور ورنہ کوئی بھی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنا ناپاک ہاتھ لگاوے، زناکاری کی کمائی کا پلید عطر آپ کے سر پہ ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں میں ملے. سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایک ایسا انسان کس قدر چلن کا آدمی ہو سکتا ہے. یعنی عیسی السلام کے اس بعد جو بھی لکھا بھی ہے آگے آ رہا ہے کہ عیسی السلام کنجریوں کو بلاتے تھے اور وہ آپ کے جسم پہ تیل ملتی تھیں، عطر بھی ملتی تھیں. اور نعوذ باللہ من ذالک، وہ کلام میں نہیں کرنا چاہتا. بعض ایسی چیزیں ہیں جو میں قادیانی کی ابھی ہائٹ ہی نہیں کر رہا، سامنے نہیں لا رہا. خدا کے لیے میں اب یہ بھی بولتا ہوں تو میں ڈر کے بول رہا ہوں، پتہ نہیں کیا کہا جا سکے اس بارے میں. اور عیسی علیہ السلام کے بارے میں قرآن واقعات ہیں. وہ کہتا ہے کہ جو عیسی علیہ السلام یسوع ہے، اس کے بارے میں پکی خبر قرآن کریم نے جو دی ہے یہ صاف زہر نہیں ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے. بات قرآن میں شک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مسلمانوں کے وہ واضح رہے کہ یسوع قرآن کی شریف کی خبر نہیں دی گئی. وہ کون تھا؟ پادریوں اس بات کہہ لیں گے یسوع وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا نام ڈاکو اور بٹمار رکھا، اور آنے والے مقدس نبی کے وجود سے بھی انکار کیا. اس رسم کے بارے میں یہ بھی قادیانی نے اپنی کتاب ضمہ جو ہے رسالہ آتم، یہ کتاب چاہیے ہو تو مجھ سے لیں. کتاب میں جو لے رہا ہوں میں اتہاس سے پڑھ رہا ہوں، کتابیں مجھ سے لیں، خود پڑھ لیں جی، بالکل فری واٹس ایپ کروں گا. پھر عیسی السلام کے بارے میں روحانی خزائن کے اندر سالم نے لکھا دافع بلاد کے اندر، کہتا ہے مسیح کی رست بازی، عیسی السلام کی رست بازی اپنے زمانے میں دوسری رست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یا نبی کی اس پر ایک فضیلت ہے، کیونکہ وہ شراب نہیں پیتے تھے. یا علیہ السلام شراب نہیں پیتے تھے. سنا گیا کہ فاحش عورت نے آ کر کے اپنی کمائی کے مال اور عطر سے انہیں اپنے ہاتھ لگایا ہو، یا بالوں کو چھوا ہو، یا بدن کو چھوا ہو، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت میں آئی ہو. یعنی علیہ السلام فضیلت تھی کہ ان کو کوئی عورت نے نہیں چھوا، نہ ان کو ٹچ کیا ہے، نہ ان کے پاس آئی ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یا کا نام حسور رکھا، مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا گیا، کیونکہ ایسے قصے ان کے لیے رکھنے سے مانے تھے. پھر کہ عیسی السلام نے یا کے ہاتھ پر، جس کی عیسائی یونا کہتے ہیں، جو پیچھے ایلیا بتایا گیا ہے، ان گناہوں سے توبہ کی تھی. یعنی عیسی علیہ السلام عورتوں کو ساتھ سلاتے تھے،
अतर लगवाते थे, वो सब तमाम शराब पीते थे, ज़िना करते थे, तो ये तमाम यही इस्लाम के अंदर नहीं थे। तो यही इस्लाम को इस इस्लाम पर फजीलत हासिल थी, और इसी इस इस्लाम ने जो है यही के हाथ पर क्या किया था, तौबा की थी। जो यूहन्ना किताब है आज भी मौजूद है ईसाइयों के यहाँ, इस अंजील की एक टर्म है, तो उसके अंदर आज भी ये बात मौजूद है। अब मैं कलाम नहीं करूंगा इस तरह से। तो कहता है ईसा इस्लाम माँ बाप के बगैर पैदा हुई है, अगर ये बात मान ली जाए तो उसमें फिर भी क्या अल्लाह का कमाल है या ईसा इस्लाम कमाल है। हज़ारों कीड़े ऐसे हैं जो मौसम बारह में माँ बाप के बगैर पैदा होते हैं। वसीम दावत के अंदर ईसा इस्लाम के बारे में खुद इस कदियानी ने कहा, क्योंकि ये खुद शराबी था, खुद जानी था। और इसी तरह मिर्ज़ा गुलाम कदियानी कहता है कि ईसा इस्लाम शराब पिया करते थे, और एक सच्चे ईसाई का ये फर्ज है कि वो भी शराब पीवे और मुर्शिद की पैरवी करे। और हालांकि बाज़ मकामात पे कदियानी ने खुद कहा है कि मैं ईसा का लफ्ज बई लफ्ज इताअत करने वाला हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो ईसा इस्लाम को शराबी मानता है, वो खुद भी शराब पीता है। फिर कहता है मगर यूरोप तो पर्दे की रस्म का दुश्मन, हम यूरोप के इस फलसफे को नहीं समझ सकते। क्यों? यूरोप के इसकी मेरे पास पिक्चर्स मौजूद है कदियानी की, जो कि यूरोप में ये रहा ही लंदन और उस तरफ रहा है ना, अंग्रेजों के साथ इसका उठना बैठना था। तो यूरोप की हमायत करते हुए कदियानी ये कहता है कि मसीह जो है शराब पिया करेंगे, इस जरिए से कफारे के फ़ायदे भी हैं, यानी शराब पीने के फ़ायदे भी हैं। तो उस फ़ायदों में से एक ये भी है कि क्योंकि मसीह के खून के सहारे पर जो लोग गुनाह करते हैं, शराब के वसीले से उनकी मिजान भी बढ़ती जाती है। अब तो इन चीज़ों से डर लगता है कि इस इस्लाम की पैरवी करते हुए हमें पानी की जगह भी शराब पिया जाए। पानी की जगह क्या की जाए? शराब पिया जाए। तो जनाब ये कदियानी साहब की हकीकतें हैं। फिर इनसे कहा गया कि जनाब आपको बीमारी है। अब कदियानी को एक बीमारी थी ना। अब बीमारी जो थी वो उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा, इंशाल्लाह उस पर एक पूरी क्लिप बनाऊंगा। कदियानी को बीमारी थी, किसी ने कहा कि आप अफ्यून खाएं, अफ्यून से उस बीमारी का कुछ बेहतरी होती है। तो कहता है जी अफ्यून खाने की अगर आदत बना लूं तो लोग कहेंगे पहला जो मसीह था वो शराबी था और दूसरा मसीह जो है वो अफ्यूनी है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अहमद कदियानी बदतरीन वो शख्स है, और कदियानियों को ये ना कहो कि कदियानी जो है वो आम कुफार से अफजल हैं, ये उन कुफार से बदतर हैं, ये उन कुफार से बदतर काफिर हैं। काफिर और मुर्तद में फर्क होता है, काफिर और मुर्तद में फर्क है। जो काफिर होता है उसके लिए फिर भी हकूक हैं, जो मुर्तद है उसके कोई हकूक नहीं है। उसको गैर अकलियत नहीं कह सकते, उसे अकलियत नहीं कह सकते, ठीक है। जो कादियानी है इनको अकलियत हम नहीं कह सकते, क्योंकि गैर ये मुर्तद है, ये खुद को काफिर कहते नहीं है। जो काफिर हो, जो अल्लाह के रसूल को ना माने, खुदा को ना माने, कुरान को ना माने, तो वो काफिर है। वो है पकड़ का काफिर। जो इस्लाम कबूल करे, इस्लाम का नाम लेकर के फिर वो कुफर करे, वो मुर्तद होता है। ला ताज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम। तो ऐसे जो लोग हैं उनको अपनी जो ममलिकत है उसे निकाल देने का हुक्म है, ठीक है, या उनको इस तरीके से रहने का हुक्म है कि वो अपने बिल्कुल पोशीदा रहें, उनका कोई नाम ना हो इस्लामी ममलिकत के अंदर। तो ये बात भी ज़हन में रख लें।